الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ تھوڑی دیر واسطے فاصلہ سی جدوں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے آنے ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جانا، قریب قریب ہو جانا، میرا اللہ اس وقت سارے فاصلے مٹا دیتا، سارے فاصلے مٹا دیتا سی۔ جدوں مسجد نبی میں صحابہ مال پیش کر دینا پہ نال ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دیکھیا، اے گھر میرے یارے غار ہے، ایک گھر میرے ابو بکر صدیق ہے، میں ویکھاں میرا ابو بکر کی لے کے آوندا اسلام واسطے۔ اچھا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت انہاں دی اس سوچ ہوندی سی کہ میں سارے نالوں مال خرچ کرنے میں چکے نکلا، ہر وقت سوچ ہونی، لیکن یہ بھی سوچتے سن کہ ابو بکر نالوں میں اگے نہیں نکل سکتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر موجود نے مال اکٹھا کر دے میں حتیٰ کہ جڑیاں دیواراں نے کچیاں انہاں دے اندر سوئیاں لائیاں جاندیاں سن۔ پہلے دور دے اندر بھی عورتاں جدوں کم کر لینا تے سوئی داغا دیوار کچی دے اندر لا دینا، پھر جدوں ضرورت پینی کٹ لینا۔ یہ منظر اساں اپنی آنکھاں دے نال بچپن دے اندر پنڈاں دے ہاتھاں دے اندر ویکھے نے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال اکٹھا کر دینے پے، حتیٰ کہ دیواراں اُتے ہاتھ پھینک دینے پے، دینے پہ جدوں میں اسلام واسطے مال قربان کرنا ہے، دین واسطے مال قربان کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت واسطے مال قربان کرنا ہے، فرماتے نے ایک سوئی بھی ایسی نہ رہ جائے جڑی یار دیاں قدماں تے قربان نہ ہو جائے۔ اچھا بولو، ایک سوئی بھی ایسی نہ رہ جائے جڑی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں پاکاں دے قربان نہ ہو جائے۔ سارے صحابہ مال لے کے ہوندے نے پے، عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کی لے کے آئے، اے مازاق دے کاجل والیا، فتوحات چہرے والیا، واللیل دیاں زلفاں والیا، آمین دیاں کھلا والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، اللہ والے گورے گورے اٹھا والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کردہ ادھا مال لے کے آ گیا، کردہ ادھا مال لے کے آ گیا، ادھا میں اتھے لے گئے، ادھا مال اتھے لے آگئے، ادھا مال میں گھر والے واسطے چھڑ کے آ گیا، ادھا میں اتھے لے گئے، ادھا گھر والے واسطے چھڑ کے آ گیا۔ پھر یارے گار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے مال لے کے آئے نے سارا مال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے قدمہ پاکہ دے قربان کر دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر جی مازاد دے کاجل والے کی لے کے آئے تے گھر والے واسطے کی چھڑ کے آئے، لے کے کی آئے تے چھڑ کے کی آئے۔ عرض کر دینے قبلی والے ساری شہر جھاڑو دے کے لیا کے اکٹھی کر کے تھوڑے قدماں وچ نچھاور کر دیتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ صحابہ، علماء اہل سنت۔ سونیا ہر شے لے آ کے قربان کر دیتی ہے، گھر دے میں ایک سوئی بھی بچا کے نہیں رکھی، کوئی شے نہیں رکھی، ہر شے تواڈے قدماں تے نچھاور کر دیتی ہے، ہر شے دین اسلام واسطے میں قربان کر دیتی ہے، ہر شے اللہ دے نام لا دیتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر آپ قیدہ لے اہل کا ایک دس گھر والے واسطے
کی چھڑ کے آیا ہے گھر والیاں واسطے کی چھڑ کے آیا ہے اے ابو بکر گھر والیاں واسطے کی چھڑ کے آیا ہے عرض کرتے ہیں سونے چہرے والیا اور کچھ نہیں چھڑ کے آیا دنیا دا مال و متا تے دنیا دا سیموزار کوئی شے چھڑ کے نہیں آیا اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ میں گھر والیاں واسطے اللہ کی اللہ دا رسول چھڑ کے آیا اچھا بولو سبحان اللہ بولو نا سبحان اللہ میں گھر والے واسطے اللہ کے اللہ دا رسول چھڑ کے آیا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ابو بکر میں مسجد کے اندر تیرے سامنے کھلوتا ہوں دعا نے میں گھر چھڑ کے آیا جی بے شک اللہ کا رسول میں اتنے کھڑا ہوں دعا نے میں گھر چھڑ کے آیا جو نظریہ یارگار دائے کوئی نظریہ اہل سنت و جماعت نبی اللہ دے کرم نال اللہ دے فضل نال ایتھے بھی ہے نیتے اوتھے بھی ہے شانہ میرے اللہ نے عطا کی دیا ہویا نے علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ میں دنیا گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دے اے سونے چہرے والیا کچھ نہیں میں گھر چھڑ کے آیا پروان کو چرا گیا بلبل کو پھول بس 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 صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول صدیق کے لیے ہے خدا کا سارے آنکھوں صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول پروانی کو چرا گیا بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا صدیق کے لیے ہے خدا کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرش لے آکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمات قربان کر دیتی ہے حتیٰ کہ حدیثہ میں چاہتا ہے کتابہ میں چاہتا ہے کہ آپ نے اپنے جسم کا لباس بھی اتارے آئے گلوز توجہ کرنی ہے پوری توجہ جسم کا لباس بھی اتارے آئے وہ جڑے پردے لٹکے ہوندے نے دروازیاں نال ٹاٹ دے ٹاٹ وہ پردہ سی ان اتاریا جسم تے لپیٹے آئے تے بٹن نہیں لائے بلکہ بغول دے کنڈے لائے نے
بٹن بھی قربان لباس بھی قربان کادے واسطے بس یار راضی ہو جائے کادے واسطے یار راضی ہو جائے سبحان اللہ جس ویلے اس حالت کے اندر آئے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دیا اکھاں وچ آنسو آ گئے منظر ویکھ کے یارے گار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا منظر پیش کیتا ہے مال بھی لیا ہے گھر دی ہر شے لیا ہے سوئی تک لیندی ہے حتیٰ کہ جسم کا لباس بھی قربان کر دیتا ہے میرا اللہ بے منظر چشم فلک نو کھانا چاہتا ہے اے چشم فلک کے منظر ویگ جدوں قلب صادق ہوئے جدوں عشق صادق ہوئے یار نال یاری پکی ہوئے پھر ان قربانیاں دینیاں پیندیاں نے جویں یارے غار ابو بکر صدیق قربانی دے رہا ہے فرشتیاں بھی یہ منظر ویکھے آئے پورا یہ منظر ویکھے آئے گلبان یہ منظر ویکھے آئے چشم فلک کے نظارہ ویکھے آئے حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ نے منظر ویکھے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر اس حالت وچ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہو گئے انہاں دا لباس بھی اسی طرح دا ہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل یہ لباس کیسا ہے انہاں کیا سونیا مجھے ذرا دھیان سے مارو جنہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آسمان والے کے آئے آسمان دیا ساری فرشتیاں نے یہ لباس پایا ہے جنہاں لباس یارے غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل ایک ہی وجہ ہے ایدی وجہ کی ہے عرض کر دینے سونے چرے والے تھانے یاد دیا دا اللہ نو بڑی پسند آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نالے سلام فرما رہے آئے نالے فرما دائے اے سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو پوچھو دے صحیح رب پوچھ دائے پیا اے ابو بکر اس حال وچ راضی ہے ابو بکر کیا اس حال وچ راضی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دا سنیرا آیا ہے اللہ دا پیغام آیا ہے کہ اللہ دا سلام آیا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اے ابو بکر کیا اس حال وچ میرے تے راضی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا اکھا جو آنسو شم شم برسے رے زاروں قطار روئے نے بڑائی روئے نے عرض کر دے یا رب العالمین میں تیرے تے سہار وچ وی راضی یا رب العالمین اس حال وچ وی میں تیرے تے راضی یا رب العالمین اس حال وچ وی میں تیرے تے راضی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درس دے دیتا ہے کچھ کون ہے تابی اللہ تے راضی کچھ نہیں کون تے پھر بھی اللہ تے راضی انجوی سجل کچھ مال کول ہے پھر بھی راضی جی مال کول نہیں سونیا ربا اسی پھر بھی راضی تائی رب العالمین نے فرمایا ہے اے دنیا والیو لئن شکرتم لأزیدنکم اگر شکر کرو گے نعمتہ ہوتے ہی جاواں گا نعمتہ اضافہ کرتا جاواں گا وَلَئِن کفرتم ان عذابی لشدید اگر کفران نعمت کرو گے پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے میرا
میرا عذاب بڑا سخت ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ نہ کرے کبھی بھی کوئی ایسا مسلمان کائنات وچ نہ ہوئے جڑا اللہ تعالیٰ دی ناشکری کرے، اودیاں نعمتاں ظاہر کر دتیاں جان، ختم کر دتیاں جان، بلکہ وتیرا ہر بندہ مسلمان دا یہ ہونا چاہیے کچھ رہ جائے تا بھی مولا راضی ہے، کچھ نہ رہے تا بھی مولا راضی ہے۔ اللہ بے شک بے شک۔ نام تو سا سنیا ہوئے گا یقینی طور پہ حضرت امام علی الاوسط المعروف امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، سنا ہوا نام؟ سب نے سنا ہے؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو ایک بندہ آیا تے آ کے کہنے لگا اے جڑا روزہ انور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا، تے اے دو ہستیاں جڑیاں نال آرام کر رہی ہیں، انہاں دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کی مقام سی؟ انہاں دوواں دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کی مقام سی؟ جواب تے امام صاحب نے بڑا چھوٹا جا دیتا ہے، پر جواب وچ پورا سمندر ہی آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہاں دا کی مقام سی جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجے بھی پتہ نہیں لگا جو ہون مقام ہے وہی ادو مقام سی، جو ہون مقام ہے، جو اب مقام ہے ان دونوں کا وہی مقام تھا ان دونوں کا۔ کیا مطلب؟ ادو بھی محبوب دے نال نال، ہن بھی محبوب دے، ہن بھی محبوب دے، ہن بھی محبوب دے آئے نال نال۔ میری قبر اتھے بڑھنی ہے جتوں دی مٹی نال میرا جسم بنے ہے، تواڈیاں قبراں بھی اتھے بڑھنیاں نے جتھے دی مٹی نال تواڈے جسم بنے۔ جتوں دی مٹی ہوئے بندہ اتھے پہنچ جاندا ہے تے اتھے ہی دفن ہوندا ہے۔ اللہ اکبر۔ روڑے پان دی لوڑ نہیں نہ کسی نو مطمئن کرن دی لوڑ ہے، کوئی ہوندا تے سبحان اللہ، نہ ہی ہوندا تے پھر بھی سبحان اللہ، لیکن دس دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتے، سبحان اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتے۔ جہاں کی مٹی سے جسم کا خمیر تیار ہوتا ہے وہی بندہ دفن ہوتا ہے۔ جس جگہ کی مٹی سے وہ خمیر تیار کیا گیا جسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی مٹی سے خمیر تیار ہوا حضرت ابو بکر صدیق کا، اسی مٹی سے خمیر تیار ہوا حضرت عمر فاروق کا رضی اللہ تعالی عنہما۔ تے کہن والے نے اسے واسطے آکھے آئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارے پڑھنوار دے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ فرما رہے، اسے مزار دے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ فرما رہے۔ سستی نہ کرے آجے، ذکر کرے آجے، تے راج کے کرے آجے، سیدھے دا ٹھلا کے کرے آجے، یہ ذکر کا بردے شدہ دور بن جائے گا۔ سبز گنبد دے اندر جو بچتی سکھا کملی والے یارا تے کم آ گئی،
سب مل کے ذکر کرو سب سے گنبد دے اندر جو بچتی سکھا سب سے گنبد سبز گنبد دے اندر جو بچتی سکھا کملی والے یارا دے کب آ گئی ایک بڑی مل کے آکو کملی والے یارا والے اندر والے دائیں والے پائیں والے سارے عاشقان انداز نال پڑھو کملی والے یارا کملی والے کملی والے کملی والے یارا صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سیدنا مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے فرمایا جدو میری جان نکل جائے جدو میرا مثال ہو جائے کہ اس طرح کرے آجے میری چار پائی دے اینو رکھ کے لے کے جایا جے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اجازت مانگے آجے اگر اجازت مل جائے کہ اندر دفن کر دے آجے اگر اجازت نہ ملی کہ مسلمانہ دے قبرستان جنت البقیع شریفہ دے اندر میں نو دفن کر دے آجے جس میں وصال ہو گیا وصیت عمل کیتا گیا غسل دے لیا گیا کفن دے لیا گیا نماز جنازہ پڑھ لی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ کے اندر چار پائی اٹھا کے تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان آ گیا کہ آگے عرض کیتا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توانا غار دا ساتھی آج مزار دا ساتھی بھی پڑھنا چاہتا سونیا توڑا غار دا ساتھی آج مزار دا ساتھی بھی پڑھنا چاہتا ہے پھر روزہ انور وچوں آواز آئی دروازہ یا پہ کھل گیا ہے کوئی کھولن والا موجود نہیں دروازہ یا پہ کھل گیا ہے روزہ انور وچوں آواز آتی ہے بھئی ادخل الحبیب الى الحبیب یا اوصل الحبیب الى الحبیب فإن الحبیب الى الحبیب مشتاق دیر نہ کرو جلدی کرو ایک دوست دے کھول پہنچا دیو ایک یار نو یار دے نال ملا دیو ایک حبیب نو تجھے حبیب دے نال ملا دیو چونکہ ایک حبیب تجھے حبیب نال ملاقات دا شوق رکھدا فإن الحبیب إلى الحبیب مشتاق روزہ انور جو آواز آئی یہ منو نہیں پتا کنڈی کنے کھولی لیکن یہ بتائے آواز ساڑھے میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیزی انتظام آپ نے فرمایا دروازہ کھلا ہے جدو اندر لے آندہ گیا پھر اوتے دفن کیتا گیا اس جگہ تے دفن کیتا گیا یہ تو اگے شان میں کی سنا جہاں کی مٹی سے جس میں انور کا خبیر تیار ہوا اسی جگہ پہ آپ کو دفن کر دیا گیا کہن والے نے اسے واسطے آکے آئے دو عالم کی رحمت سمیت
دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں، دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں۔ تے کہن والا یاد آئے میاں آج بھی جا کے ذرا دیکھ لو محمد کے قدر کو لیتے ہوئے ہیں، محمد کے قدر کو گونج پہ جائے محمد کے قدر کو شریف چلا جائے لالے حاضری سعادت حاصل کرے، درود و سلام کے تحفے پیش کرے، لالے اکثر جا کے منظر دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتے نے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتے نے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتے نے، تو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں، دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں، دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں، بس محمد کے قدموں باری پڑھو اس طرح پڑھو کہ منو بھی سواد آوے کہ تساں پڑھے ہیں، ٹھیک ہے؟ آنکھوں مل کے ذرا محمد کے قدموں میں لیٹے ہوئے ہیں، محمد کے قدموں محمد کے انشاءاللہ میرے کریم نے چاہیا جو میں آج موسم اچھا ہو گیا ہے، صبح سے بہت زیادہ دھند سی، موسم ذرا اچھا ہو گیا ہے، اللہ کرے اگلے جمعے بھی اچھا ہوئے موسم، تاکہ محبت والے آنے آن ویچ آسانیاں رہن، پہنچن ویچ آسانیاں رہن، جڑے دوروں ہوتے ہیں انہوں نے آن ویچ آسانی اللہ نصیب کرے، کہ اگلے جمعے تو انشاءاللہ معراج شریف، سبحان اللہ، یعنی معراج شریف، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔